ناظرین ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں. جو ہے وہ پروپیگنڈا اور فیک نیوز سے بھی بچ جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پینشنز کا بوجھ کم کرنا اور پاکستان میں لائف ایکسپیکٹنسی کے مطابق سروس کا دورانیہ بڑھانے کے حوالے سے جو معاملات زیر غور ہیں وہ اکراس دا بورڈ ہیں اور ان پر سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے. تو جب یہ تجاویز جو ہے وہ حتمی شکل اختیار کر جائیں گی تب بھی آپ کو اس پر آگاہ کر دیا جائے گا. مشتاق احمد صاحب بزنس کارڈر سے سر ایک تو یہ بتائیے کہ اس وقت جو آپ کو موجودہ چیلنجز ہیں لیکن آپ نے کچھ بھی بات کی کہ یہ کرنا چاہیے وہ کیا چیلنجز ہیں. اور دوسرا سر آپ سے ڈاکٹر صاحب یہ سوال ہے کہ یہ جو آپ ریل بنانے جا رہے ہیں تو یہ جو لاکھوں مطلب سال کے جو نوجوان نکلتے ہیں وہ کہاں جائیں گے اور یہ کیا باقی کوئی جسٹس صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے اس سے ہی کوئی لنک تو نہیں کرتا. دوسرا کل جو فیصلہ سپریم کو کرایا تھا وہ کوئی جوڈیشیل جو ایکٹیویزم کی طرف سے نہیں کھینچی جا رہی ہے. تو مشتاق صاحب دیکھیے یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں کیونکہ یہ شروع ہوا جو یہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کا جو اس وقت فیز ہے ہمارے پاس تو وہ شروع ہوا جب پرائم منسٹر نے 9 month اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کو ہی ٹوک اٹ تھرو دا فنشنگ لائن. کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات سمجھنا کہ جب آئی ایم ایف سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو دیر از نو پلان بی, اسی لیے اس کو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کہا جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری تھا کہ انہوں نے اس کو آگے ایز اے سیڈ ٹوک اٹ تھرو دا فنشنگ لائن, لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ تھا کہ اس کو سکسیسفلی کنکلوڈ کیا جائے. بیکاز وہ جو بات ہوتی ہے کہ ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہے, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, وہ تیسری چیز اس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی آ رہی تھی. تو یہ جو ہمارا پروگرام سکسیسفلی کنکلوڈ ہوا الحمدللہ, جس کے 29 سے کو ہمیں یہ $1.1 بلین کی آخری جو ہے قسط ملی, اب اس کو ہی ہم نے آگے لے کر جانا ہے. اب آگے جو لے کر جانا ہے کیونکہ عام طور پہ یہ پروگرام یہی ہوتا ہے کہ جی آپ 24ویں پروگرام میں جا رہے ہیں. اب یہ 24ویں پروگرام میں اس لیے آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اس وقت کی بات نہیں ہے, ہمیں آگے کے بارے میں سوچنا ہے. اگلے 1 سال میں ہمیں کیا کرنا ہے, اگلے 2 سال میں کیا کرنا ہے, اگلے 3 سال میں کیوں کرنا ہے. کیونکہ یہ ہم ابھی سے ایگزیکیوشن اس کی شروع کریں گے تو انشاءاللہ وی ول ناٹ گو انٹو دا نیکسٹ آئی ایم ایف پروگرام. اس میں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے, اس میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے جس کے لیے سارے انویسٹرز آئے ہوئے تھے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے واپس کیپٹل مارکیٹس میں جانا ہے, کمرشل بورنگ میں جانا ہے, تاکہ وی ڈو ناٹ رن آؤٹ آف ڈالرز جب ہماری گروتھ ہوتی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جی کہ جو ہمیں اس وقت کرنی ہے, اور باقی جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سب کی مشاورت سے کر رہے ہیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں, ہم آئی ایم ایف کی طرف بات کرتے ہیں, ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان کے اپنے جو ہمارے اپنے بینیفٹ یا فائدے کے لیے نہیں ہے. تو میں اس کو کہتا ہی یہ ہوں کہ یہ پاکستان کا پروگرام ہے جو سپورٹڈ, ہیلپڈ, اسسٹڈ اینڈ فنڈڈ بائی آئی ایم ایف, اور اس امبریلا میں ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. آپ اگلی بات کیجیے. مومن صاحب کے سوال کا جواب شاید سراج صاحب کا بھی اسی میں آ جائے گا. دیکھیے یہاں پہ ایک تو ہم اسپیکولیشنز پہ بہت زیادہ چلتے ہیں. یہ جو ریٹائرمنٹ ایج کی بات ہو رہی تھی یہ اکراس دا بورڈ اور یہ نوٹیفائڈ کمیٹی ہے, یہ کوئی نئی نہیں ہے, اور یہ پہلے بھی ملک میں اس پہ بات ہوئی ہے, مختلف ادوار میں ہوتی رہی ہے. جیسے میں نے کہا کہ اب ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب اگر ہم نے باتوں سے نکل کے ریالٹی میں داخل نہیں ہونا, حقیقت میں نہیں آنا, تو شاید ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. یہ بھی اسی کا ایجنڈا تھا اور ابھی چل رہا ہے, ابھی اس میں کچھ فائنل نہیں ہے. اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ بی دیٹ اٹ میں دا سول سرونٹس ہیں یا آرمڈ فورسز والے ہیں یا جوڈیشری ہے, جو بھی کرنا ہے اس کے لیے ان کے اپنے اپنے ایکٹس ہیں, ان میں ترامیم ہونی اور بعض جگہ پہ آئینی ترامیم بھی ہوں گی. یہ سارا کچھ ممکن تب ہوگا جب پارلیمنٹ ہوگی, ساری کی ساری پارلیمنٹ, اور اس میں مشاورت کے ساتھ یہ چیزیں ہوں گی. اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بھی جب یہ ہمارا پارلیمانی سال شروع کیا تو انہوں نے اپوزیشن کو اس ساری پولرائزیشن کے باوجود اور اس تناؤ کے باوجود انہوں نے اپوزیشن کو کہا کہ آپ ناظرین آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے تھے. اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے بہت بڑا وفد آیا جس سے بزنس کی بات ہوئی. مزید کہا کہ پاکستان کی اکانومی بڑھ رہی ہے, ملک صحیح سمت پر بڑھ رہا ہے.
IMF کی ٹیم بھی کئی دن میں تشریف لائے گی جو کہ سود مند ثابت ہوگی۔ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پینشن کے حوالے سے اہم اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پینشن کے بوجھ کو ختم کرنے کے لیے سروس سٹرکچر چینج کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سی چیزیں خراب ہو رہی ہیں جن کو ہم سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اعظم رضی تارڑ نے کہا ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق ہمیں پریکٹیکل سٹیپ لینا ہے، ٹیکس اور دیگر معاملات کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ پینشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ تجربہ کار لوگوں کی سروس بڑھا رہی ہیں۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ DGISPR بھی ابھی کچھ ہی دیر بعد پریس کانفرنس کریں گے، اور یہاں پر چلتے ہیں اپنی معمول کی نشریات کی جانب۔